شیکسپیئر کہتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ اپنی جدوجہد کارناموں کی بدولت عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ گو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح میں عظمت و قابلیت اور نیک نامی کی ساری خوبیاں پیدائشی تھیں، اور یہ خوش قسمتی ہمیں نصیب ہوئی کہ رب کائنات نے باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر کراچی میں 25 دسمبر 1876 بروز پیر کو جناح پہنچا کہ ہاں پیدا ہونے والے بچے جس کی پیدائش ہی کے وقت سے لوگوں نے اسے دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بچہ ایک دن بادشاہ ہوگا، اور یہ الفاظ اس وقت سچ ثابت ہو گئے کہ جب برصغیر میں ایک آزاد مسلم مملکت کے قیام کا وہ دیرینہ خواب جو مسلمان ہند گزشتہ 2 صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، وہ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی مدبرانہ صلاحیتوں، فہم و فراست، غیر متزلزل عزم و ہمت، سیاسی بصیرت اور بے مثل قائدانہ صفات سے مسلمانوں کی بقا و سلامتی کی خاطر ایک آزاد مملکت خداداد پاکستان کی شکل میں معرض وجود میں آ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کراچی ہی سے حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے جنوری 1893 میں انگلستان چلے گئے۔ انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا کہ مجھے لندن میں رہنے کی اجازت دیجیے تاکہ میں یہاں قانون کی تعلیم کر لوں۔ ان کے والد نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں اس کی اجازت دے دی، اور پھر یوں انہوں نے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اہلیت اور درسگاہ کے احاطے میں قدم رکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایک ابتدائی امتحان دیا، یعنی یہ درسگاہ میں داخلے کا امتحان تھا۔ یہ امتحان انہیں یوں بھی دینا پڑا کہ قائد صرف 6ٹھی جماعت پاس تھے اور اس درسگاہ میں داخلے کی اہلیت میٹرک تھی۔ واضح ہو کہ اس زمانے میں میٹرک 10ویں کو نہیں بلکہ 7ویں کو کہتے تھے۔ آخرکار 5 جولائی 1893 کو لنکس ان میں قائد کو داخلہ مل گیا۔ اس زمانے میں لندن میں بیرسٹری کی تعلیم کے لیے 4 ادارے تھے جن کو ان کہتے تھے، اور یہ اب بھی موجود ہیں۔ یوں 1896 کے وسط میں آپ لندن سے واپس آئے تو اس وقت تک ان کا گھرانہ کراچی سے ممبئی منتقل ہو چکا تھا، اور امرا بائی کا بھی انتقال ہو چکا تھا جو ان کی بیوی تھیں۔ اس طرح قائد بھی ممبئی چلے گئے اور یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کمرہ نمبر 110 کرائے پر لے کر اقامت اختیار کی اور 24 اگست 1896 کو ہائی کورٹ کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروایا اور باقاعدگی سے وکالت کرنے لگی۔ ان دنوں مسلمانوں کی حالت سخت خراب تھی۔ یہ 1906 کا زمانہ ہے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ اس دوران آپ کی سیاسی اور پارلیمانی زندگی کی ابتدا ہوئی کہ جب کلکتہ میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا تو انہیں اس اسلامی یہ 1906 کا زمانہ ہے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ اس دوران آپ کی سیاسی اور پارلیمانی زندگی کی ابتدا ہوئی کہ جب کلکتہ میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا تو انہیں اس اسلامی قانون پر اور برطانوی عدالتی کارروائی پر اظہار خیال کا پورا موقع ملا۔ یہ قائد کی پہلی تقریر تھی جسے مورخ ان کی مذہبی سیاسی تقریر قرار دیتے ہیں جو کسی پلیٹ فارم سے ہوئی تھی۔ اس وقت تک آل انڈیا مسلم لیگ قائم نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس کی بنیاد انہی دنوں یعنی 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں رکھی گئی۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کی سب سے بڑی انجمن موجود تھی، مگر وہ صرف ایجوکیشنل یعنی تعلیمی تھی، جبکہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت انگریزوں نے قائم کر رکھی تھی، اور مسلم وقت 1906 میں تازہ 26 دسمبر 1907 میں جناح نے کانگریس کو جوائن کر لیا، کیونکہ کانگریس کے ڈیلیگیٹس 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک گروہ انتہا پسندوں کا تھا اور دوسرا اعتدال پسندوں کا۔ 1909 میں جناح ممبئی کے مسلم حلقے سے منتخب ہو کر امپیریل کونسل پہنچے۔ یہاں آپ کا مقابلہ مولوی رفیع الدین سے تھا جو آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے۔ ان کو انتخاب میں شکست دی۔ اس طرح 1913 میں مسلمان وقف
ویلیڈیٹنگ بل کے بارے میں سلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ میں امپیریل میں تقریر کے اس بل کی منظوری وائس رائے نے 7 مارچ کو دی اور قانون بن گیا جو مسلمانان بڑے عظیم کے حق میں عظیم و شان اہمیت کا قانون تھا۔ اسی سال 22-23 مارچ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس لکھنؤ میں خصوصی دعوت پر شرکت کی اور اسی اجلاس میں سیلف گورنمنٹ سوٹ ٹو انڈیا کے مسلم لیگ کا جذبہ اور نیا نعرہ بھی منظور کر لیا گیا۔ لندن روانہ ہونے کے بعد 25 جون کو ٹکٹس ہال ویسٹ منسٹر میں لندن انڈین ایسوسی ایشن کے قیام پر تقریر کی۔ مولانا محمد علی اور سید وزیر حسین نے جو مسجد کانپور کے سلسلے میں لندن میں پہلے ہی سے موجود تھے تو آل انڈیا مسلم لیگ کارکن 10 اکتوبر کو بنایا۔ اسی طرح وہ اپنی انتھک کوششوں میں لگے رہے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی